والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پچھلی آیت کیا تھی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. بات انہی کی ہو رہی تھی کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. افترا علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربهم. یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا مقصد اس بات کا کیا بتایا تھا میں نے؟ مخلوق کو اللہ والی صفات دے دی، یا پھر جھوٹے معبود بنا لیے، یا پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، اولیاء ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بگڑی بنائیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ ان کی محبت میں معاذ اللہ اللہ مجبور ہے کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ کے ضمن میں ہی آتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان من افر الفرا، سب سے زیادہ بڑا جو گڑا ہوا جھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ این یوری عینیہ ما لم ترى، کہ ایک انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی. یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، رات کو خواب دیکھا نہیں اور صبح اٹھ کے پورا درس دے دیا اس خواب پہ. رات کو دیکھا کہ میں نے رات کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. رات کو خواب میں فلاں عالم کی زیارت ہوئی. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہوں، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے. یعنی حدیث میں نے بتائی تھی، قیامت کے دن نیک لوگ کو اللہ ایک پردے میں لے جائے گا اور ان کو ان کے سامنے ان کے گناہ دکھائے گا اور وہ ایک ایک کر کے اس کو پہچانتے رہیں گے. جب پہچانیں گے جو مومن ہے وہ سمجھے گا کہ بس اب تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو پھر اللہ کیا کہے گا کہ بندے جیسے دنیا پہ میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے میں تجھے معاف کر رہا ہوں. لیکن جب ان مجرمین کی اور ایسے لوگوں کی باری آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کافر آئے گا، منافق آئیں گے تو کیا ہوگا؟ گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ یہ آیت وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، محرومی، اس کو لعنت کہتے ہیں. دنیا میں کسی شخص کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے انت ملعون، تو ملعون ہے. یہ اس کے حق میں بد دعا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ دعا نہیں کی جا سکتی. اگرچہ بعض احادیث میں کچھ ایسے کام موجود ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی لعنت ہے. مثلا جی اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر. اسی طرح بال لگانے والیوں پر. اسی طرح
لعنت ہے اس پہ کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دے، لعنت ہے جو اللہ کے غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، لعنت ہے اس پہ جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو اب اگر آپ نے کسی شخص کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا تو حدیث میں تو ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں، حدیث کی روح سے تو وہ یہ کام کر رہے تو وہ ملعون ہو گیا، تو پھر ہم کو کیا کہیں گے؟ ہاں ملعون نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ اللہ رسول کی لعنت ہے۔ کرنے والے کو نہیں کہیں گے کہ تم ملعون ہو یا ملعون کہہ کے اس کو پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یبغون ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کجی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہی آخرت میں وہی کافر ہیں۔ جی کفر کرنے والے ہیں نا، انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ یہ ہم دو بار اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ انکار، آخرت کے انکار کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے، گویا کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور شاید کوئی کرتا ہی نہیں۔ اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، گویا کہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب، یہ لوگ لم یکونوا معجزین فی الارض، لغوی معنی تو یہ ہے کہ لم یکونوا نہیں تھے، لیکن اس کا معنی مستقبل پہ بھی جائے گا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہے، معجزین فی الارض، زمین میں عاجز کرنے والے۔ کس کو عاجز کرنے والے؟ عاجز کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنا، بے بس کرنا، یا عاجز ہونا، بے بس ہو جانا۔ تو اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، یہ لوگ زمین پہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بس آ جاتی ہے، وہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہیں ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی اولیاء، مددگار، جی مدد کرنے والا، یعنی اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کوئی ان کو بچانے والا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، نہ ان کا کوئی مددگار ہے، بلکہ یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، یضاعف دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دگنا دیا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ یہ خود گمراہ ہوئے، خود انہوں نے ایسی حرکتیں کی، اور دوسرا دوسروں کو بھی گمراہ کیا، دوہرا گناہ ملے گا، ان کو دوہرا عذاب ملے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہیں تھے یہ سمع کی استطاعت رکھتے، ہاں سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ نہیں سننے کی استطاعت رکھتے تھے۔ یستطیعون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے پیچھے کانا آ جائے یا کانا کا یہ کوئی اور صیغہ آ جائے تو یہ اس کو ماضی استمرار میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ آسان سے الفاظ میں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یستطیعون کیا ہے؟ پریزنٹ، اس کے پیچھے کانا یا کانو آ جائے تو یہ پاسٹ میں لے جاتا ہے، ماضی میں لے جاتا ہے، اور ماضی بھی استمرار یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لے جاتا ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس کیا ہوگا؟ ما کانو یستطیعون، یعنی وہ نہیں استطاعت رکھا کرتے تھے، بار بار استطاعت نہیں رکھتے تھے، ورنہ یستطیعون کا مطلب ہوتا ہے استطاعت رکھنا یا مستقبل میں رکھنا۔ آج استطاعت ہے
وہ استطاعت رکھتے ہیں یا رکھیں گے، یہ ہے یستطیعون کا مطلب. لیکن کانو آیا ماضی میں چلا گیا، اور نہ صرف ماضی میں گیا بلکہ ماضی میں کنٹینیوس استمرار کے ساتھ کہ یہ ایسا کرا کرتے تھے. استمرار پاسٹ کنٹینیوس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ ہاں بھائی، اردو گرامر ماضی جاری، یہ تو ترجمہ ہو گیا. تو مجھے ابھی ابھی دریافت کے بعد لفظ لگ رہا ہے ماضی جاری. پتہ نہیں اردو کوئی ٹیچر بیٹھا ہو پڑھانے والا تو بتا سکتا ہے، بس جو بھی ہے سمجھ آ گیا. چلیں. ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ دیکھا کرتے تھے. یعنی ایک تو یہ کہ آنکھ اور کان ہونے کے باوجود یہ باتیں ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی تھیں، اس سے نصیحت نہیں پکڑتے تھے. نہ وہ سنتے تھے، یعنی کان سے سننے کے بعد اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے، دیکھنے کے باوجود انکار کرتے تھے. اور دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہو گیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض اور نفرت اس حد تک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنا گوارا کرتے تھے نہ ان کو سننا گوارا کرتے تھے. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں الذین، جی وہ جو خسروا انفسهم، جی جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے گم ہو گیا، ضل گم ہو گیا وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا. یعنی دنیا میں یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ایک عجیب خیالی دنیا میں اپنے آپ کو رکھا، اور جب آخرت میں جا کر حقیقت کھلی تو وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمیں بچا لیں گے، تو کیا ہوا؟ وہ گم ہو گئے. قیامت میں جا کے ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو نہیں بچا رہا، کوئی سفارش نہیں کر رہا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرہ کہ وہ آخرت میں ھم الاخسرون وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ظاہر کفر اور شرک پہ مرے ہیں تو سب سے زیادہ آخرت میں خسارہ جو ہے یہ کافر اور مشرک ہی اٹھائے گا نا. ان الذین آمنوا، اب ایمان والوں کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ پہلے کفار تھے، ان کے کرتوت تھے اور ان کی سزا تھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اب مومنین کی بات ہے. کہا بے شک وہ لوگ، کہا گیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے. یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان لانا. عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں. کتنی؟ 3. مشہور کیا ہیں؟ 2 بھی ہیں، لیکن وہ پہلی کے بعد ہی ہے نا. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان نہیں ہوگا تو عمل تو قبولیت تو بھول ہی جائے نا. پھر شرط کیا بیان کی جائے جب ایمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، تو پھر عمل کیسا؟ تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان ہے. متعدد مقامات پر عمل صالح کے پیچھے، عمل صالح کے ساتھ ایمان کی شرط ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن، کیا ہے کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو. شرط کیا ہے؟ فهو مؤمن. تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ایک بہترین زندگی، حیات طیبہ عطا کریں گے. اسی طرح ایک اور آیت ہے نا کہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن شرط کیا ہے؟ وهو مؤمن، مومن ہونا چاہیے.
تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی کوشش، وہ اس کی قدر کی جائے گی۔ مومن ہونا چاہیے۔ مومن تب ہوگا جب توحید ہوگی، اللہ پہ ایمان ہوگا، ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ایمان میں کسی چیز کا انکار نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا۔ شک کرنا بھی ایمان کو ختم کر دیتا ہے، شک کرنا بھی ایمان کو ڈبو دیتا ہے۔ میرا ایک درس ہے، یوٹیوب پہ لیکچر ہے گریٹ لاس کے نام سے، وہ سننا چاہیے۔ وہ اعمال جو انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس میں سے ایک بیان کیا ہے کہ صرف شک کرنا بھی ان ایمانیات میں، نبوت میں، یہ بھی انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ آخرت میں شک کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ وسوسے کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو زبان پہ لے آئیں تو اس کو بہت بڑا جانیں، یعنی زبان پہ لانا بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس پہ عمل کر لیتے ہو؟ کیا وہ اثر انداز ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں، انسان اس کو دور کرے۔ وسوسے آتے ہیں، شک آتے ہیں، اس کو بلڈ نہ کرے، دور کر لے، کسی عالم کے پاس چلا جائے، صحیح پکا نہ کرے اس کو۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ یعنی پیچھے کافروں کی بات ہوئی، اتنی لمبی تفصیل گزری، ان کی دنیا آخرت کی سزا کا تذکرہ ہوا، اور پھر مومنین کا تذکرہ ہوا۔ اچھا آیت رہ گئی، یس یہ بتا رہے ہیں، کیا بتانی تھی؟ ہاں، عمل کے قبولیت کی پہلی ایمان ہے، دوسرا اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایمان ہی ہے نا کہ عمل کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے، یہی شرط ہے بنیادی طور پہ۔ عمل کی قبولیت کی دو ہی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اخلاص ہے وہ ہو گئی اس بنیاد پہ کہ اللہ پہ ایمان ہوگا نا، کہ اخلاص کوئی بھی کام نہ کیا جائے سوائے اس نیت کے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے۔ اور دوسرا وہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو، صرف نیت خالص نہیں ہونی چاہیے بلکہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو، اپنا بنایا ہوا عمل نہ ہو۔ آ رہا ہوں میں پورا کر رہا ہوں ترجمہ۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان بھی لانا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بس ہم تو مومن ہیں، موحد ہیں، اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، اہل السنہ والجماعت میں سے ہیں، تو ہم تو ٹکٹ کٹائے جنتی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس، جنت کے علاوہ ہم نے نہیں جانا۔ یہ بات نہیں کہا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور اس کے ساتھ وہ اخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، عاجزی کا اظہار کیا۔ اخبتوا الی ربہم، عاجزی کی اللہ کی طرف، یعنی عاجزی کے ساتھ جھک گئے اور اس پہ مطمئن بھی ہو گئے۔ جو بھی اللہ نے ان کی زندگی میں فیصلے کیے، جو بھی تقدیر نے ان کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر اللہ نے ان کے لیے جو فیصلے کیے، ان کو اس پہ وہ عاجزی کے ساتھ جھک گئے اور اس پہ مطمئن ہو گئے کہ جو بھی کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہوگا، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، اس پہ ناراض ہونا اور غصے ہونا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا یہ مطلوب ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 3 درجے ہیں۔ کسی مصیبت کو ایکسیپٹ کرنا واجب ہے، اس پہ خاموش ہونا یعنی غصہ نہ کرنا، ناراضگی نہ کرنا اللہ سے،
جی، صبر کر کے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، بھلے اس مصیبت کو برا جانے، بھلے اس مصیبت کو برا جانے، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ کرے، یہ بھی واجب ہے۔ یہ سب سے ہلکا درجہ ہے کسی مصیبت آزمائش کو ایکسیپٹ کرنے کا، کہ زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ ادا کرے۔ ہاں نہیں، یہ تو مصیبت ہے نا، مصیبت میں کیسے ناشکری ہوگی؟ تو مصیبت آئی ہوئی، یہ نہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، نہیں تو زندگی برباد ہو گئی، ایسے جملے نہ نکالے۔ ابھی 2 لیول اور بتاتا ہوں، پھر آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے گا جواب، ٹھیک؟ زبان سے کچھ نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کے ڈسکس نہیں کر سکتے، نہیں، کہ جا کے ڈسکس کریں، جو حقیقت حال ہے اس کو آگاہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ دوسرا درجہ یہ ہے، پہلا کیا ہے کہ دل میں اگرچہ وہ مصیبت بری لگ رہی ہو، لیکن اس پہ کوئی ایکٹ اپون نہ کرے، زبان سے کوئی چیز ادا نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تکلیف، پریشانی، مصیبت اس کو آ گئی، اس پہ راضی ہو جائے کہ بس اللہ نے جو میری زندگی میں مجھے دیا ہے، جو میرے لیے مقدر کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، میں اس پہ راضی، اللہ کی رضا میں میں راضی، میں مطمئن۔ یہی معنی محسوس ہوتا ہے اس کا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا درجہ ہے نا، اس کو بعض علماء نے اس کو بھی واجب کہا ہے، بعض نے اس کو مستحب کہا ہے، کہ واجب تو نہیں ہے لیکن بہت ایک اچھا کام ہے یہ کرنا، کہ راضی ہو جائیں آپ، ٹھیک؟ اور تیسرا لیول کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے تیسرا لیول؟ جی ہاں، کہ کوئی آزمائش آئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں، یہی تو سوال ہے، یہی تو گیم ہے کہ آزمائش پہ کیسے شکر ادا کرنا۔ موبائل چھن گیا، شکر ادا کر رہے ہیں، ہاں، جان چھوٹی، جان چھوٹی، اب بیگم جو ہے سارا دن کال نہیں کرے گی، کیا کرتے ہیں؟ کہاں ہے بھائی حدیث؟ میرے علم میں نہیں ہے، پڑھی آپ نے حدیث؟ یہ ویسے میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی حدیث کہ کسی کی جنازے کی انتقال کی خبر ہے تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ شکر اس سینس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ آزمائش اس کے لیے خیر ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اس کی درجات بلندی کا یہ سبب ہے یہ آزمائش۔ حافظ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں، توجہ ہے، انہوں نے آزمائش کے 10 فوائد، یہ شاید 10 سے بھی اوپر فوائد گنوائے کہ ایک آزمائش آتی ہے تو اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں انسان کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی انسان کو کوئی غم نہیں پہنچتا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا انسان کو، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا لیول ہے کہ ایک انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اور میرے درجات کی بلندی کے لیے یہ تو نے آزمائش بھیجی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان آزمائش کی دعا نہیں کر سکتا، آزمائش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، آزمائش مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔
اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ صبر کرنے کی دعا نہیں کرو کہ اللہ مجھے صبر دے دے، کیوں نہیں کرو؟ ہاں صبر تو کیا ہی آزمائشوں پہ جاتا ہے، تو اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہم آتنی صبرا عند البلاء، اللہ تو مجھے صبر عطا کر آزمائش کے وقت، پوری دعا کر اللہ تو جب بھی کوئی آزمائش بھیج اللہ اس میں صبر عطا کر۔ اپنے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے پہ جبر نہیں کرنا چاہیے، آزمائش بلانی نہیں چاہیے اور زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ابھی سردیاں آنے والی ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں، سب وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسبغ الوضوء فی المکارہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مکارہ مکروہ سچویشن میں وضو کو پورا پورا کرو۔ کیا مطلب پورا پورا کرو؟ یعنی اعضاء کو 3 دفعہ دھو، ویسے کسی وضو کو آپ 1 دفعہ دھوئیں یا 2 دفعہ دھوئیں، کسی کو 3 دفعہ دھوئیں، یہ جائز ہے۔ 1 کلی کریں یا 2 دفعہ ناک میں پانی جھڑا لیں یا 1 دفعہ منہ دھو لیں یا 2 دفعہ دھو لیں، ہاتھ 1 دفعہ کر لیں دھو لیں۔ لیکن مکارے ناپسندیدہ سچویشن میں حکم ہے کہ 3 بار یعنی پورا پورا کرو۔ اب سردیاں ہیں، صبح اٹھے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، کراچی میں تو 12-13 ڈگری بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس میں وضو نہیں ہو پا رہا مثال کے طور پہ، یا مشکل لگ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس موقع پر پورا پورا وضو کرنا یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اب کسی کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے، گرم پانی آتا ہے اور فوراً آ جاتا ہے، پانی بھی ضائع نہیں ہوتا، تو اب وہ گرم پانی نہ استعمال کرے اور اپنے بھی مشقت برداشت کرے، تو یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبردستی کو اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے۔ آزمائش کے فوائد انہوں نے لکھے ہیں، میں بتا نہیں رہا تھا، وہ بھائی آزمائش کا سب سے بڑا فائدہ یہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ انسان کے لیے خیر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بہ العبد الخیر ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے اگر یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح حدیث ہے جب ایک اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یوسف منہ، تو اس پہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بندہ کتنا زیادہ شدید ہے ایمان میں، کیا ہوا؟ کوئی اشکال ہے؟ بالکل، ہاں بہت اچھا نقطہ انہوں نے بتایا کہ اس کے مقابلے میں عافیت کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ آ گئی تو اس پہ 3 درجے ہیں۔ پہلا، تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، دل میں برا جان رہا ہے، لیکن خاموش رہے، زبان سے کچھ غلط نہ نکال دے، یہ نہ بولے یا اللہ تو ہم سے اچھا چاہتا ہی نہیں، معاذ اللہ، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ عام کامن جملے ہیں، ہماری تو قسمت میں ہی نقصان ہے۔ دوسرا، اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ راضی ہو جائے، اور تیسرا نہ صرف راضی ہو بلکہ اس پہ شکر کرے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہے۔ تو یہ 3-4 فوائد ہیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اب یہ پیچھے ایمان والوں کی اور کفار کی بات گزری ہے، یہی لوگ اصحاب جنت ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور اللہ کی سامنے عاجز ہو گئے اور مطمئن ہو گئے اللہ کی تقدیر پر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ کون ہیں؟ یہی جنت والے ہیں، یعنی جنت میں جانا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہوں گے، یہ نہیں بس ایمان لائے ہم تو توحید پہ آ گئے بس ختم چھٹی، کون اضافی مستحبات کرے، کون اضافی عبادتیں کرے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سبب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے یا سزا ملتی ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ ہاں یہ ایک قاعدہ اس دن شیخ عبداللہ شمیم نے بتایا تھا اور عموماً بیان ہوتا ہے، لیکن
کچھ علماء اس کو کلی قاعدہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار عذاب بھی دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو آزمائش کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لکھ لیں کہ ہم اس کو بڑے عذاب کے بجائے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے، واپس رجوع کرے کہ بندے کہاں بھاگ رہے، کہاں دنیا میں مگن ہو گیا، تجھے نہ نمازوں کی فکر ہے، تجھے نہ حلال حرام کی فکر ہے، ایک جھٹکا دیا اسے، جھنجھوڑا اسے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ بعض اوقات سزا ہوتی ہے۔ یہ میں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ان سے پوچھا تھا سوال، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر تو کوئی واضح گناہ سرزد ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب اس گناہ کی سزا ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے انسان اس کو آزمائش سمجھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، توجہ ہے سب کی، سلف کہتے ہیں کہ جب انسان پہ اپنے اوپر کوئی مصیبت آئے، انسان کے اپنے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یار یہ آزمائش ہے یہ سزا ہے، بلکہ وہ کہے یہ سزا ہے، تاکہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، توبہ کر لے جب اپنے پہ آئے۔ اور جب کسی دوسرے پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ اس پہ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کا نتیجہ، بلکہ وہ یہ گمان کرے کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس پہ اللہ نے اپنی آزمائش بھیجی ہے۔ ورنہ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ پریشانی میں ہو تو لوگ اور باتیں بتاتے ہیں، ہم یہاں کیا ہوگا کچھ نہ کچھ، ہوں گے تمہارے کرتوت ایسے، حرکتیں درست کر لو تم اب۔ وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے ٹانگ کٹوا کے اپنے بستر پہ، آزمائش میں نقصان کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو یہ بول رہے ہیں۔ تو یہ میٹر لگا کے سب کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہاں بھائی کس کو آزمائش ہے، اچھا اس کی مصیبت ہے، اس کی آزمائش ہے، اس کا عذاب ہے، میرے پہ آئے تو یہ مت سمجھو میں بہت نیک اور پارسا ہوں، مجھ پہ اللہ کی آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ کی آزمائشوں کی برسات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ بہت خیر کا ارادہ کر رہا ہے، بلکہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، شکر ادا کرنا ہے نا، تو یہ کرنا ہے بھائی، گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے تو اللہ نے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دینا شروع کر دی، گناہ دنیا میں ہی مٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے اس لیے کرا ہے کہ بندے واپس آ جاؤ اور عبادت گزار ہو جاؤ، زیادہ دل نہیں لگا دنیا میں۔ انسان اپنے لیے یہ سوچے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرے، اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار نہ ہو، ٹھیک؟ یہی اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دو گروہوں کی بات گزری پیچھے، تو مثل الفریقین، ایک فریق نیک کاروں کا، ایمان والوں کا، دوسرا کافروں کا، ان کی مثال کیسے ہے؟ مثل الفریقین، دو فریق کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے اعمی اندھے کی، والاصم بہرے کی ہوتی ہے، والبصیر والسمیع اور دیکھنے والے کی اور سننے والے کی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں دو ایک رستے پہ جا رہے ہوں، ایک بندہ نہ دیکھ سکتا ہو نہ سن سکتا ہو، اور ایک دیکھ بھی سکتا ہو سن بھی سکتا ہو، دونوں کے فرق ہوگا نہیں ہوگا ان کے سفر میں؟ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ برابر ہیں کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، استفہام کوشچن کو کہتے ہیں، اور انکاری انکار کو، یعنی ایسا کوشچن جس کا جواب انکار میں ہی ہوتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ہاں، کیا دونوں مثال برابر ہیں؟ کیا دیکھنے والا سننے والا اور اندھا اور بہرا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جی ظاہری مطلب جیسے ظاہری اصل میں اندھا اور گونگا
اندھا اور دیکھنے والا اور بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہوتے، تو اسی طرح ان کی مثال ہے کافر کی اور مومن کی۔ مومن دیکھنے والا ہے، بصیرت والا ہے، سننے والا ہے، یعنی ان کانوں سے سننے والا نہیں بلکہ سن کے اس حق کو قبول کرنے والا ہے، اور مومن بصیر ہے، دیکھنے والا ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھ کے وہ اس حق کو ماننے والا ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ کانوں سے سننے کے باوجود انکار کرنے والا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حق کو جھٹلانے والا ہے۔ تو جیسے دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، اسی طرح یہ دونوں ہی برابر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ قرآن کی ایک اور مثال ہے نا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ جو قبر میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آگے کیا ہے؟ ولیکن ہاں ولا تسمع الصم الدعاء، کہ تم جو سم ہے، بہرا ہے، اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو جیسے تم بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح ان کو جو قبر میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ مثال کافروں کے بارے میں آئی ہے کہ جیسے کافروں کی مثال بہروں جیسی ہے، وہ کانوں سے سن کے بھی حق قبول نہیں کرتے، اور ان کی مثال کافروں کی ایسے ہے جیسے قبر والے ہوتے ہیں، قبر والے جیسے نہیں سنتے تو یہ بھی نہیں سن سکتے۔ ویسے کیا قبر میں مرے ہوئے لوگ سن سکتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ختم ہو گئی بات، مردے نہیں سنتے۔ جی اصل اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ بالکل اس کی استثناء ہے، اس عقیدے کی کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ کچھ موقعوں پہ اللہ ان کو سنوا دیتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مردے کو جب دفنایا جاتا ہے تو جب دفنا کے اس کے گھر والے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کب تک سنتا ہے؟ جی وہ چند قدموں تک سنتا ہے نا، اس کے بعد نہیں سنتے۔ کیا ابو جہل کا کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، یہ سارے جو دلائل ہیں نا، یہ ان لوگوں کے ہیں جو قبروں پہ جا جا کر مردوں سے مانگتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قبر والے سنتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ پیروں کی آواز سنتے ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ جب بدر کا معرکہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، تو ان بدر کے قیدیوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں گئے اور انہوں نے کنویں میں دیکھ کے کہا کہ کیا تم اس چیز کو نہیں پہنچ گئے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یہی دلیل ہے نا، تو اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ تو یہی تو وہ دلیل بناتے ہیں کہ وہ قبر کے قیدی سن رہے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں یا یہ کچھ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی جو واقعہ ہے نا نبی علیہ السلام جو بدر میں دیکھ رہے تھے، اس میں آپ کو پتہ ہے برابر میں حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر کھڑے تھے۔ ہاں وہ بھی وہابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، آپ کیسے ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ابھی سن رہے ہیں، الآن یسمعون، یہ ابھی سن رہے ہیں، اس وقت سن رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اگر وہ سن رہے تھے تو اس وقت سن رہے تھے، وہ اس وقت کے لیے خاص تھا، اس وقت کی ایکسیپشن تھی۔ اور دوسرا کون بات کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام بات کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا خاصہ نہیں ہو سکتا یہ، جیسے اور کئی خاصے ہیں۔ آپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں؟ آپ سے مراد یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات اماں عائشہ تک پہنچی تو اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا الآن یسمعون، یہ اس وقت سن رہے ہیں، اس وقت سن رہے ہیں، یہ نہیں کہا تھا۔
بلکہ کہا تھا الآن یعلمون، یہ اس وقت جانتے ہیں، یہ جان رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے یسمعون کے الفاظ کی تو تصحیح کر دی اما عائشہ نے، اور چلے اگر تصحیح نہیں کی تو اس وقت کے لیے تھا، اور چلے اگر وقت کے لیے نہیں بھی تھا تو نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا. کسی اور صحابی نے جا کے کبھی قبر پہ یہ کام کیے کہ قبر والے سن رہے ہیں، ابو بکر سنتے ہیں، عمر سنتے ہیں، عثمان سنتے ہیں، علی سنتے ہیں، دیگر عشرہ مبشرہ سنتے ہیں، اتنا بڑا بقی تھا، کبھی کسی قبر پہ گئے، مانگا، اما خدیجہ ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہا، ان کے پاس کوئی گیا کہ آپ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کے آغاز کی ساتھی تھیں، آپ کو اللہ نے اتنے نعمتوں سے اور آپ کو اتنی فضیلت سے نوازا ہے، آپ ہماری بات سن لیں. نہیں ملتا کہیں بھی. جی جی کسی نے ایسی باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام تک ان پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان تک سلام پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام اس کو لوٹاتے ہیں. بس یہ جو سننے والے الفاظ ہیں نا، یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام تک سلام پیش کیا جاتا ہے، اس کا سلام لوٹاتے ہیں. جی 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 وہ ہے اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن سننے کے الفاظ نہیں ہیں. سننے کے الفاظ جو ہیں وہ ضعیف ہیں. وہ تفصیل ہے، وہ جب آپ کتاب التوحید میں موضوع آئے گا نا اس میں پڑھیے گا آپ کہ سلام دور سے ہی کریں، دور سے بھی سلام پہنچ جاتا ہے نبی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا، مبین صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں. اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور کئی ایک انبیاء کا تذکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ظلم میں نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے اور پچھلے انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی نبی علیہ اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخر میں عذاب کس کو ہوا؟ جنہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے. اور جیت ہمیشہ ایمان والوں کی ہوئی. اللہ نے نصرت ایمان والوں کی. اسی حوصلہ افزائی کے لیے، اسی بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ابھی کئی انبیاء کا ذکر یہاں بھی ہے اور کئی اور صورتوں میں بھی ہے. تو ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، میں صاف ڈرانے والا ہوں. یہ صرف ڈرانے والے تھے، خوشخبری دینے والے نہیں تھے. ہاں قرآن نے تو صرف نذیر کا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان کی قوم نے سرے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام کا کردار ان کو ڈرانے والا ہی رہ گیا تھا. ورنہ نبی کا کام ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا دونوں ہوتا ہے. لیکن جب قوم ایمان لانے سے انکار کر چکی ہے، اطاعت کرنے سے انکار کر چکی ہے، تو ان کو صرف ڈرائیں گے. خوشخبری کس چیز کی دیں گے؟ جب وہ اطاعت ہی نہیں کر رہی تو خوشخبری کس بات کی؟ ڈرائیں گے نا. آدم علیہ السلام نبی تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اس دنیا پر اور پہلے انسان تھے. ان کے بعد پہلے جو رسول آئے وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام تھے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بک دی جائے نہیں، شریعت دی جائے، اس میں 2-3 اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو پرانی شریعت دی جائے، نئی شریعت نہ دی جائے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو پچھلی شریعت کے فالو کرنا ہوتا ہے. جبکہ یہ معنی یہاں پہ ثابت نہیں آتا. ٹھیک. حضرت آدم نبی تھے اور نبی ان سے پہلے کسی کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی. ایک فرق جو بتایا ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایمان لائی ہوئی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو
کافر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. ہاں یہی بات ہے, پتہ تو مجھے سوال آئے گا وہ کس کی طرف بھیجے گئے تھے. بہرحال جن کی طرف بھی بھیجے گئے تھے وہاں کوئی تھا ہی نہیں, تبھی وہ نبی بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے, کافر قوم نہیں تھی وہاں پہ. ان کے بعد شرک ہوا, شرک پھیلا گیا, تو پھر نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے یہاں بھیجا گیا تھا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے, رسول تھے بھائی, رسول تھے, پہلے رسول تھے. نوح پہلے, آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. صحیح جی, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. بالکل جی. چلیں جی, یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.